والمرتضى. حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس کی ذات عین صفات ہے اور اس کی صفات عین ذات ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار سلطنت دنیا و دین، آمینہ کے لال، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام خطیب مسجد حاضہ مولانا محمد ارشد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج میں نے سورہ نساء سے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا ہے.
ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کرو۔ جو بھی کوئی امانت کا اہل ہے اس اہل کو وہ امانت جو ہے وہ دو۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت امانتیں ضائع ہو جائیں گی، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب امانت اس کے اہل کو نہ دی جائے تو وہ امانت ضائع ہو جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی فساد ہے کہ جب ہم امانت اس کے اہل کو نہیں دیتے، وہ آپ کا گھر ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، تو پھر یہ مسائل فسادات کے جو ہیں وہ پیدا ہوتے۔ کربلا میں بھی یہی کچھ تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے والا، وہاں بھی امانت کا ہی معاملہ تھا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر سرکار امام حسن مجتبیٰ۔ اب جب تک یہ خلافت امانت ہے، یہ جب تک اہل لوگوں کے پاس رہی، امانت ضائع نہیں ہوئی۔ اب یزید بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی جیسے وہ خلیفۃ الرسول تھے، میں بھی خلیفۃ الرسول۔ تو سرکار امام عالی مقام اس بات پہ سٹینڈ لے گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی خلافت جو ہے وہ کسی فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی کے سپرد کی جائے، وہ اہل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو اگر آپ نے حق ماننا ہے تو آپ کسی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ بس دو مثالیں یہاں میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ بیت المال مسلمانوں کی امانت، جو ہم زکوٰۃ صدقات دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راشن جو ہے وہ ہر روز بیت المال سے آتا تھا۔ ایک مہینے کے بعد آپ کی بیوی نے کوئی میٹھی چیز، کہ ان بیویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند کو کون سی چیز پسند ہے، ان کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ میٹھی چیز پسند ہے، تو جب شام کے وقت کھانے کے ساتھ وہ سویٹ ڈش رکھی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں ہر روز یہ جو بیت المال سے ہمارا لنگر آتا تھا اس میں سے تھوڑا سا آٹا بچا لیتی تھی، اور ایک مہینے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کوئی چیز پکا سکیں۔ یعنی جب اہل کے پاس امانت ہوتی ہے تو آپ اسی وقت بیت المال کے سیکٹری کے پاس گئے، وزیر خزانہ کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ آج کے بعد میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا کم بھیجا کر۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا کم بھی ہوگا تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ کا وظیفہ، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی مدینہ شریف کے ایک مزدور کی مزدوری ہے وہی خلیفہ وقت کا وظیفہ ہوگا۔ ہم کہتے تو ہیں نا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا بھی نہیں جی چاہتا نا کہ ہم سنت رسول پہ چلیں۔ کہنے کو ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ شریف کا ایک مزدور جو دیہڑی کماتا ہے نا، وہ امیر المومنین کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا گزارا تو ایک مزدور کی جو آمدن ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تاریخی جملہ جس پہ آج بھی بہت سے ممالک عمل کرتے ہیں اور ہم سے آگے نکل گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا گزارا ایک مزدور کی آمدن سے نہیں ہو سکتا تو پھر مزدور کی مزدوری بڑھا دو۔ یہ نہیں کہا کہ میری مراعات بڑھا دو، فرمایا پھر مزدور کی مزدوری بڑھا دو۔ اگر میں آپ تک یہ امانت جو ہوتی ہے نا، امانت جب آپ نے حوالے کرنی ہے تو اس کے اہل کے حوالے کریں۔ جب اہل کے حوالے کریں گے تو امانت محفوظ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ اگست کا مہینہ ہے، پاکستان معرض وجود میں آیا، پہلی ہماری قیادت، یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے، قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں سب سے زیادہ خوش لباس آدمی تھا، اس جیسا قیمتی لباس کوئی اور نہیں پہنتا تھا، اس سے اچھی گاڑی کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ لیکن جب پاکستان بنا اور وہ ملک کے سربراہ بنے، اللہ غنی، اور پھر مہاجرین کی وہ صورتحال دیکھی تو قائد اعظم نے کھدر کا سوٹ سلوا لیا، 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے، بانی پاکستان 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے، جن کے آباء و اجداد بہت بڑے تاجر تھے، بہت امیر لوگ تھے۔ لیکن میں امانت کی بات کر رہا ہوں کہ امانتیں جب اہل لوگوں کے پاس جاتی ہیں تو پھر معاشرے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم حکم دے رہا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کبھی یہ ظلم نہ کرنا کہ امانت کسی اس بندے کے ہاتھ میں دے دو جو اس کا اہل نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں سردار عبدالرب نشتر پنجاب کے گورنر ہوا کرتے تھے، قائد اعظم کے بھی وہ چونکہ تقریر کی ٹرانسلیشن کرتے تھے، قائد اعظم تو اکثر انگریزی میں ہی خطاب کرتے تھے، تو اردو میں ٹرانسلیشن سردار عبدالرب نشتر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے ایک دن کہا کہ میں نے کالج آپ کی گاڑی، گورنر کی گاڑی پہ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو قوم کی امانت ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی پھر دیکھیے میں گورنر کا بیٹا سائیکل پہ کالج جاتا ہے اور وہاں اور
لوگوں کے امیر لوگوں کے بچے گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ تاریخی جملہ سردار عبدالرب نشتر کا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے باپ کو لوگ بد دیانت کہیں؟ کیا یہ چیز تو برداشت کر لے گا؟ تو معاشرہ کوئی بھی ہو، اس کے بگاڑ کا جو بنیادی سبب ہے، میں پچھلے جمعے پہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کئی دفعہ جب علماء کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے علماء ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، معاشرے میں اور لوگ بھی تو بہت برے ہیں، اگر کسی مولوی پیر سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کے اوپر بڑا تبصرہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں قیامت کھڑی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مولوی بھی ایک انسان ہے، پیر بھی ایک انسان ہے۔ تو یہ اکثر سوال اٹھتا ہے جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں کہ معاشرہ، یہ جو مذہبی رہنما ہیں، ان کی غلطی کو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ مصلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ جب لوگ اس مسئلے کی امانت تمہارے سپرد کرتے ہیں تو اس یقین سے کرتے ہیں کہ ہمارا امام ہمیں گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ یہ ان کی توقع ہوتی کہ جس شخص کو ہم نے مسئلہ امامت پہ کھڑا کیا ہے، جس کو اپنا پیشوا بنایا ہے، اپنا مرشد بنایا ہے، وہ مجھے جھوٹ، بددیانتی، حرام خوری، ان جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں، یہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دے گا، ہماری صحیح رہنمائی کرے گا۔ تو یہ امانت اصل میں اتنی بڑی ہے کہ اس امانت کا یہ تقاضا ہے کہ لوگ پھر یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا